اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب کریم نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خالق حقیقی ہے، لیکن ظاہری طور پر چونکہ والدین کی وجہ سے ہی بچہ اندر معرض وجود کے اندر آتا ہے، تو اس لیے اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ تمہارے پاس والدین میں سے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، والدین کو جھڑکنا نہیں ہے اور والدین کے ساتھ اف تک بھی نہیں کہنا، یعنی والدین کے ساتھ بے ادبی والے کلمات کہنے سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو۔ 3 مرتبہ جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلودہ ہو؟ فرمایا جس کے والدین بڑھاپے کی عمر کو اس کی زندگی میں پہنچ گئے ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو۔ قرآن پاک میں دیکھیے کہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے لیے نرمی کے ساتھ شفقت کے بازو بچھا دو۔ انسان بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، یہی بچہ جس کو والدین نے بچپن کے اندر پالا ہے، یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اپنی عقل کو وہ بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے اور اپنے مال کو وہ اپنا مال سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنی چیزوں کو وہ اپنا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ در حقیقت یہ سارا کچھ، یہ جو بھی ملا، یہ سب کچھ اس کو اس کے والدین کی بدولت ملا ہوتا ہے۔ معجم الصغیر اور معجم الاوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ میرا سارا مال لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ والد صاحب کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ اب جب وہ والد صاحب کو بلانے گئے تو اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض گزار ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے وہ بوڑھا شخص آئے تو آپ اس سے یہ پوچھئے گا کہ اس نے جو ہے اپنے دل میں کیا بات کہی تھی کہ جس کو صرف اس کے کانوں نے سنا، کسی اور چیز نے نہیں سنا۔ اب جب وہ شخص اپنے والد صاحب کو بلا کر لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا آپ کے بارے میں یوں شکایت کر رہا ہے کہ آپ اس کا سارا مال لے لیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ذرا اس سے پوچھئے میرے بیٹے سے کہ کیا وہ میں مال اس پر، اس کی خالہ، اس کی پھوپھیاں، ان پر ہی خرچ کرتا ہوں، ضروری سامان پر ہی، ضروری چیزوں پر ہی میں خرچ کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کہیں اپنے کام پر تو نہیں اس کو لگا دیتا، میں سارا مال خود تو نہیں کھا جاتا۔ اب جب یہ بات اس نے کہہ دی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی بتاؤ کہ بیٹے نے تم سے اس بات کا گلہ شکوہ کیا تھا تو تم نے ایک دل میں جو بات کہی تھی جو صرف تمہارے کانوں نے ہی سنی تھی، وہ بات کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو ہمارے دل کی باتوں کا بھی پتہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کہیے میں سن رہا ہوں۔ تو اس نے وہ چند ایک اشعار کہے جن کا مفہوم یہ تھا کہ اے میرے بیٹے میں نے تجھے بچپن میں پالا، جوان ہونے کے بعد تیری تمام ضروریات کو پورا کیا، اور جب رات کو تو اٹھتا تھا تجھے بیماری ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، تو وہ تجھے نہیں، وہ تکلیف مجھے ہوا کرتی تھی۔ اے میرے بیٹے تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کر لیا ہوتا جیسا کسی پڑوسی کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی کم از کم مجھے پڑوسی سمجھ کر ہی میرے ساتھ اچھا برتاؤ کر لیا ہوتا۔ تو جب یہ درد مندانہ اس کے یہ اشعار، اس کے یہ الفاظ، اس کے یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے۔ انسان ذاتی طور پر خود کچھ نہیں، یہ سب کچھ والدین کی جو ہے وہ بدولت ہے، یہ سب کچھ انسان والدین کی ہی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج مفتی بن گیا، عالم بن گیا، بزنس مین بن گیا، سیٹ بن گیا، ایک بڑا مال دولت والا انسان بن گیا۔
یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، یہ سب کچھ ہر اس کو مقام جو بھی ملا یہ ٹھیک ہے، عالم ہے، مفتی ہے، جو کچھ بھی ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، جو کچھ بھی ہے یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب والدین کے سامنے آئے تو اپنا وہ مفتی کا ٹائٹل سائڈ پہ رکھ کے آئے، وہ عالم کا لقب سائڈ پہ رکھ کے آئے، اس کو دنیا جس نام سے بھی جانتی ہے، والد صاحب والدہ صاحبہ کے لیے یہ آج بھی ان کا وہی بیٹا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے ساتھ عزت والی بات کرنی ہے، والدین کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرنا ہے، والدین کو جھڑکنا نہیں ہے، والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آنا۔ شریعت نے ہمیں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی کہ ہم والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں، کیونکہ والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور گناہوں کو چاہے تو معاف فرما دے، فرمایا کہ اس والدین کے نافرمان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر اس کی سزا مل کر ہی رہتی۔ تو ناظرین، والدین کے ساتھ نرم دلی سے پیش آنا، والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ سے، اچھے سلوک سے پیش آنا یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، اور جس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی یہ حق ہے، ان کے لیے بلکہ زیادہ حق ہے کہ وہ قبر پر جائیں والد صاحب کی اور جا کر وہاں فاتحہ خوانی کریں، بلکہ والدین کے حقوق میں سے یہ بھی شامل ہے کہ ان کے لیے دعا استغفار کرنا یہ اولاد پر ایک حق بنتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔